انسان کی زندگی میں دو وقت ایسے آتے ہیں، ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے، ایک غم کا وقت ہوتا ہے۔ خوشی اس وقت زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کا نکاح ہو رہا ہو، کسی کے ہاں شادی ہو، کسی کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہو، تو خوشی کا وقت ہے۔ انسان خوشی مناتا ہے اور منانا بھی چاہیے، خوش رہنا بھی چاہیے۔ اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے۔ عید بقرعید اللہ نے تہوار بھی دیے خوشی کے لیے۔ اور غم کس وقت ہوتا ہے کہ اس کے ہاں، اس کے رشتہ داروں کے ہاں کوئی حالات آ گئے، بیماری آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، تو یہ غم کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح زندگی ایک ایمان والے کی چل رہی ہے، خوشی میں بھی چلتی ہے اور غم میں بھی چلتی ہے، اور دونوں پہلوؤں میں اس کے ساتھ وہ جیتا ہے۔ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، اور دونوں پہلوؤں کو رسول پاک امام الانبیاء ہمارے آقا سید الکونین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھلا دیا کہ دیکھو دونوں موقع ہمارے بھی حضور کے سامنے بھی دونوں موقع پیش آئے، خوشی بھی ہے، کبھی کبھی غم ہے، آپ نے عمل کر کے دکھلایا۔ میں آج کا موضوع اس بات کو سمجھتا ہوں کہ خوشی کے موقع کو آج بتائیں ہم آپ کے ساتھ، کہ آپ کے گھر میں کہیں شادی ہو، نکاح ہو، آپ کو کیسے اس کو نبھانا ہے اور کیسے اس کو پورا کرنا ہے، جس میں اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہو اور دنیا والے بھی راضی ہو۔ دنیا تو اس طرف جا رہی ہے کہ دنیا والے زیادہ راضی ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس کے رسول کو نہ یاد کیا جائے۔ میں ایک بالکل صاف بات، بہت سے لوگوں کے ذہن بن گئے کہ تھوڑی دیر کے لیے شریعت کو، اللہ اس کے رسول کی بات کو تھوڑا روک دیا جائے، دنیا والوں کو راضی کر دیا جائے، چاہے جو کچھ کرنا پڑے۔ دنیا والوں کا مزاج تو یہ بن چکا ہے، لیکن یہ ناکامی ہے، کامیابی اس کو نہیں کہیں۔ ایسے عمل اگر کوئی کرتا ہے اس طرح، تو اس کے اس عمل میں خوشی میں برکت نہیں رہتی، خرافات و فساد، بلائیں اور آفتیں اس کو گھیر لیتی، اور چند دن وہ چیز رہتی، پھر اختلاف شروع ہو جاتا۔ لیکن جو عمل، جو کام اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے اور اس کی رضامندی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، تو اس میں برکت اللہ ڈالتا ہے، خیر ڈالتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو نکاح ہو رہے ہیں، جو منگنیاں ہو رہی ہیں، دیکھو نکاح یہ تمام رسولوں کا طریقہ، تمام نبیوں کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، عبادت ہے۔ نکاح سنت ہے، عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ نکاح کا سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ نے ایک عورت اور ایک مرد کو بغیر نکاح کے حرام کیا کہ تم باتیں کرو اجنبی عورت سے، یہ دیکھو حرام ہے، لیکن وہی نکاح ہو جائے تو وہ جائز ہے، بلکہ عبادت بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ لے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، اللہ اس کے رسول ناراض ہو جاتے، گنہگار انسان کہلاتا ہے۔ اور وہی جب نکاح ہو جائے، ہاتھ پکڑ لے تو وہ عبادت ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب لکھتے ہیں۔ جو بیوی اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتا ہے، تو نکاح کرنا گویا کہ عبادت میں داخل ہونا۔ اس لیے میں بالکل صاف حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ آپ بغیر نکاح والا مومن مسلمان جب نماز پڑھے تو اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، جتنا حدیث میں آتا ہے، ایک نماز کا ثواب ملے گا اسے۔ بغیر نکاح والا کوئی مرد عورت نماز پڑھے گا تو اس کو نماز کا ثواب ملے گا، ایک نماز کا۔ لیکن وہی مرد عورت نکاح کرنے کے بعد جب نماز پڑھیں گے تو 21 نمازوں کا ثواب بڑھ جائے گا، 21 نمازوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ کیوں؟ نکاح میں بغیر نکاح کے انسان اکیلا تھا، اس کے لیے آسان تھا نماز پڑھنا،
اتنی ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں تھی. لیکن اب نکاح کرنے کے بعد بیوی بچوں والا ہو گیا. اب اسے اللہ کی عبادت کی طرف آنا، مشکلات گھیرے ہوئے ہیں، ان مشکلات کو پیچھے کر کے یہ مسجد آ رہا ہے، اللہ کے گھر آ رہا ہے، تو اس کا ثواب اللہ نے ویسے ہی اس کی محنت کو بڑھا دیا. اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ سب کچھ دیکھنا بندے کے حالات کو کہ بندہ میرے راہ میں کتنی مشقتیں اٹھا رہا ہے. دنیا والے تو آپ مزدوری کریں، چاہے مزدور ہزارہا محنت کر ڈالے، لیکن مزدوری وہی ملے گی جو طے ہے. لیکن اللہ کے یہاں معاملہ ایسا نہیں. محنت زیادہ کرے گا تو اللہ اس سے بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت رحمان ہونے کی اور رحیم ہونے کی یہ صفت ہے. تو نکاح ایک عبادت ہے، نکاح بہت بڑا عمل ہے. سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. زندگی میں حضور کی 11 بیویاں. آپ نے اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح فرمائے. حضور کی 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، پھر حضرت ام رقیہ رضی اللہ عنہا، پھر تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور سب سے چہیتی اور چھوٹی بیٹی آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ بیٹیوں کے بھی آپ نے نکاح فرمائے. اور یہ نکاح ایسے ہوئے کہ جو دنیا والوں کے لیے نمونہ. ایک مومن مسلمان پوری دنیا میں جو رہتے ہیں، اگر کسی مومن و مسلمان کے دل سے پوچھا جائے کہ تم حضور سے محبت کرتے ہو، کہتا ہے اپنی جان اور مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا حضور کی بیٹیوں سے آپ کو محبت ہے، بیٹوں سے؟ کہا بھائی اپنے جان و مال سے، میرے جان و مال قربان ہو حضور کے بیٹیوں پر، حضور کے بیٹوں پر. حضرت فاطمہ سے محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے. اور ان کے فاطمہ کے بیٹے حسن حسین اور سارے اہل بیت سے محبت ہے؟ بہت محبت. اتنی محبت ہے کہ ہم کیا کر ڈالیں. ابھی انسان اور ہے ایک مومن کی اندر کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی جان و مال سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی بیٹیوں اور حضور کے بیٹوں اور حضور کے اہل بیت سے اس کو محبت ہے کہ جان مال اپنے قربان کر دے. جب یہ بات ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حضور کی 3 بیٹیاں، حضور نے 3 بیٹیوں کا نکاح کیا. نکاح حضور نے پڑھایا. پہلی بیٹی کا نکاح حضرت زینب کا جو نکاح کیا، حضور کی جو بیوی، پہلی بیوی ہماری ماں، ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص ابن ربی تھے، ان سے نکاح کیا حضور نے. خالہ زاد بھائی تھے ابو العاص ابن ربی، ان سے نکاح کیا حضور نے. خطبہ پڑھایا مسجد میں، حرم میں، اور خود جا کے رخصت ان کے گھر پہنچا دیا. ہو گیا نکاح. نہ کہیں منگنی کا سوال تھا، نہ کہیں منگنی میں کتنے لوگ آئیں گے، 500 لوگ آئیں گے. بیچارہ لڑکی والا تو ایسے ہی تباہ ہو گیا. یہاں سے لڑکی والے کی تباہی یہاں سے شروع ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں، بالکل صاف بات، منگنی میں آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ حضور کی محبت کو تو دعویٰ بہت ہے. ہم حضرت علی سے محبت کرتے، فاطمہ سے محبت کرتے، اتنی محبت کہ بس کچھ پوچھو نہ. اور جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے کہ آخر علی کے پر عمل کرو، حضرت فاطمہ کے طرز کو اختیار کرو. ادھر ابھی بیٹھیں گے، تم ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر پیچھے بیٹھے، جگہ دے دو. آئیے ادھر آ جاؤ. تو آپ کو میں مثال دے رہا ہوں. حضور نے رخصت کر دیا، کوئی جہیز نہیں اور کوئی واویلا نہیں. حضور نے اپنی بڑی بیٹی کو نکاح پڑھایا، کوئی جہیز نہیں. جو ان کے شوہر کے پاس تھا بس وہی سب کچھ تھا. حضور نے رخصت کر دیا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی سے. حضور نے کوئی روایتوں میں، حدیث کی کتابوں میں، قرآن میں
کہیں نہیں ہے کہ حضور نے اپنی پہلی بیٹی کو یا دوسری بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے کیا، جہیز کا انتظام کیا اور منگنیاں کی اور یہ کیا وہ کیا، اتنا دیا، کچھ نہیں، نہ جہیز کا شو کیا، جہیز دیا ہی نہیں تو شو کرنے کی ضرورت کیا؟ حضور نے ایسے ہی عثمان غنی سے نکاح کیا اور نکاح پڑھایا، مسجد میں چھوہارے تقسیم کریے اور آپ نے عثمان غنی کے حوالے کر دیا، رخصت کر دیا، جاؤ ام ایمن جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دو ان کے شوہر کے گھر۔ یہ رخصتی تھی، اس کو رخصتی کہتے۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، لیکن کیسے کیا؟ وہی نکاح پڑھایا، اجازت لی ام کلثوم سے اور اس کے بعد نکاح پڑھایا اور آپ نے رخصت کر دیا۔ کوئی منگنی نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی آفت نہیں۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں سارے مسلمانوں سے دنیا کے جو رسم و رواج میں دبے جا رہے ہیں میں ان سب سے پوچھتا ہوں، حضور سے بڑا کوئی انسان ہے اللہ کے بعد؟ نہیں ہے۔ حضور سے افضل کوئی انسان ہے اللہ کے بعد؟ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اے اللہ یہ پہاڑ احد کا سونا ہو جائے تو ہو جاتا۔ حضور اگر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایک محل آ جائے اور میں اس محل میں رہوں، میرے بڑے خادم ہوں اور بہت بڑا دسترخوان ہو، سونے چاندی کا تخت ہو ہیرے جواہرات کا، تو اللہ بھیج دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے کے دکھا دیا کہ وہ نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اچھا حضور کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ فطرت تھی، انسان کے اندر ساری چیزیں ہوتی۔ حضور مانگتے کہ اے اللہ میری بیٹی کا کوئی انتظام نہیں، بہت غریب ہوں، جہیز کا انتظام نہیں، اے اللہ جہیز کا انتظام کر دو، اور جنت سے ساری چیزیں آتی۔ آپ نے بیٹی کا نکاح کیا، تیسری بیٹی رقیہ کا، ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچا دیا۔ ذرا غور کریں آپ، ایک لڑکی والا دبا جا رہا ہے، اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کاہے کے؟ جہیز کے۔ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو دعوت کرنے کے، ہم لوگ تو لڑکیوں کا بھی انتظار کرتے، دعوت کرے تو کھائیں اور اس کے بعد لکھائیں۔ بیچارے لڑکی والا اسی میں دبا جا رہا ہے، رشتے آتے کہ آیا رشتہ لیکن پیسے نہیں ہے تو وہ ٹھکرا دیا، نہیں کریں گے، ابھی پیسے نہیں ہیں۔ پیارے آقا نے تو آپ کو بالکل مثال پیش کر دی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو تینوں بیٹی میں کوئی جہیز نہیں، اب آپ کو لے چلنے چوتھی بیٹی کی طرف، کوئی منگنی نہیں، لڑکے والوں پر کوئی، لڑکی والوں پر کوئی زور نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے اور حضور کی شریعت ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ شریعت قائم رہے گی کہ لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، بڑے فضائل کی حامل تھی، بڑی فضیلتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اور بڑی غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ پیارے آقا کی بیٹی ہے، مثالی شخصیت ہے، ایسی بڑی پرسنالٹی کی شخصیت ہے حضرت فاطمہ کی کہ کہتے ہیں فاطمہ حضرت مریم تو اس زمانے کی سردار تھی عورتوں کی، تو حضرت مریم کا ذکر کیا، حضور نے فاطمہ سے کہا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، تو حضرت فاطمہ نے کہا تو مریم تو سردار ہو چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی سردار تھی، تم اس میرے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ اے فاطمہ تم میرے زمانے کی عورتوں، اور میرے زمانے کا مطلب قیامت تک جو مسلمان مومن آئیں گے ان سب مرد عورتوں کی سردار ہوں گی حضرت فاطمہ، اتنی بڑی فضیلت والی۔